یہ نظام چل رہا ہے تیرا ستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، پڑھیے سارے تیرا سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ حمد و صلات کے بعد دوستان گرامی قدر، آج کا موسم ہے اور اگرچہ ہم کرونا کی زد میں ہیں، لیکن بہرحال موسم حج ایسا آتا ہے کہ جو عشاق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مدینہ طیبہ اور کعبۃ اللہ کی یاد وہ تڑپتی ہے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو سالوں سال انتظار کرتے ہیں کہ کب ایسا موقع آئے گا اللہ ہمیں حج کی سعادت دے گا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں تو پورا سال حج کی تیاری وہ کرتے ہیں کہ یار حج کا موسم آئے گا تو ہمیں اللہ کے ان جلووں میں جانا نصیب ہوگا جہاں رب کی رحمتیں ہر لحظہ برستی ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے میرے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں یا دبلی اونٹنیوں پر آئیں جو ہر دور کی راہ سے آتی ہوں، ہر دور کی راہ سے
پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت خلیل نے اس وقت سپیکر بھی نہیں تھے، ٹیلی فون بھی بولو یار نہیں تھے، کوئی اور سہولت ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا کہ اعلان کرتا تو ہر طرف پہنچ جاتا، لیکن حضرت خلیل کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ صرف اس وقت چلنے پھرنے والے تو تھے کہ انہوں نے آواز سنی، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو باپ کی پشت میں تھے، پھر ان کی پشت میں صبح قیامت تک جس نے آنا تھا، ہر ایک بندے نے خلیل کی آواز کو سن لیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں پھر ان میں سے بعضوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دے، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ روح میں بھی موجود ہیں، پشتوں میں موجود ہیں، پتہ نہیں کیا معنی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس بندے نے ایک بار لبیک کہا، اللہ نے اس کے نصیب میں ایک حج لکھ دیا۔ جس نے 2 بار کیا اس کو حج جو ہے نا زندگی میں 2 بار ہے۔ اب پتہ نہیں کس کس نے ماں کے بطنوں میں باپ کی پشت میں کہا ہے، اور آج تک ہر وہ بندہ جو کعبۃ اللہ کا حج کر رہا ہے، اس لبیک جو حضرت خلیل نے ندا دی تھی، اس پر لبیک کہتا ہوا بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ندا ہے حضرت خلیل علیہ السلام کی۔ اچھا، کہنے والے کہتے ہیں حضور مدینے میں کیسے سنتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور کیسے سنتے ہیں؟ یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو نے بھی سن لیا۔ اگر تو اور میں سن سکتے ہیں، اوہ کافروں، یہودیوں، سکھوں نے بھی سنا ہے۔ فرق یہ ہے جس نے لبیک کہا، اللہ نے اسے ایمان بھی نصیب کر دیا، اسے کعبۃ اللہ کا حج بھی لکھ دیا اسے۔ یہ پہنچانا اور سنانا میرے رب کا کام ہے، تو وہ جسے چاہے سنا۔ اگر عام بندہ سن سکتا ہے تو اس کا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مسند بزاز اور مسند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سواری پہ حج کو جاتا ہے، سواری کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ اسے ہر سواری کے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پیار سے بولیے کتنی نیکیاں؟ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ میرے آقا نے فرمایا جو پیدل حج کرتا ہے نا اپنے قدموں میں چل کے، اسے اللہ ہر قدم کے صدقے میں، ہر قدم کے بدلے میں حرم کعبہ کی 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام نیکی نہیں، حرم کعبہ کی نیکی، حرم کی نیکیوں میں سے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایک صحابی اٹھ گئے، یا رسول اللہ حرم کی نیکی کون سی نیکی ہے؟ نیکی تو نیکی ہے بھائی، یہ کیا ہے حرم کی نیکی؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی سن، اگر حرم کے باہر نیکی کرے گا تو ایک نیکی ہے، اور وہی نیکی اگر تو حرم پاک میں کرے گا تو وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ یہ کمال ہے حرم کعبہ کا۔ اس لیے کہ جنہیں کہا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھو
इमामों को पैगाम सुना दो कि वह अतिमुल हज वल उम्रा, कि वो हज और उम्रा को मुकम्मल करें, पूरा करें। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। किसके लिए? बोलिए, अल्लाह के लिए। इसलिए नहीं कि मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो, ठीक है, हाजी लिखवाने के लिए नहीं, माशरे में ये मशहूर होने के लिए नहीं, जनाब हाजी साहब ने हज किया है जी, नहीं। अगर रिया है दिल में तो हज का फायदा, बल्कि किसी नेकी का फायदा नहीं है। हज तो होता ही अल्लाह की रजा के लिए है। गोया अल्लाह का इरशाद ये लिल्लाह का ऐलान बताता है, मेरे बंदे और इतनी ज़हमत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, तो फिर लोगों को दिखा नहीं, मुझे रब को राजी करना है। क्योंकि इस हज का बदला जो मैं तुझे दूंगा कोई और देने वाला नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मेरे आका ने फरमाया, अच्छा पहले हज की तारीफ, हज क्या है? हज क्या है? क्या बंदा पूरा साल हज कर सकता है? तो उसके लिए इरशाद है नहीं कि हज नाम है इहराम बांध कर 9वीं ज़िलहज को अरफात में ठहरने और काबतुल्लाह का तवाफ करने, और इसके लिए खास वक्त मुकर्रर है। उस वक्त के अलावा अगर करेंगे तो हज अदा नहीं, ठीक है। अब हज के फराइज, हज के 3 फराइज हैं, ये याद कर लीजिएगा, इहराम, वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत, ये 3 हज के जो है ना फराइज हैं। और हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, ठीक है। बुनियादी अरकान जितने भी हैं वो 5 हैं, उन अरकान में से एक रुकन हज भी है। और जो बंदा हज की फर्जियत का इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। हज की फर्जियत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से निकल जाता है, लेकिन इस्तिताअत रखने के बावजूद जो बंदा हज नहीं करता उसके लिए हुजूर की वहीदें आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, में साथ साथ सुनाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने गुलामों को हुक्म दो कि हज करें। प्यार से बोलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, प्यार से बोले आप सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे आका के गुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी है, आमिना के लाल खुतबा के लिए खड़े हैं, सहाबा का मजमा मौजूद है। आका ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया है, हज फर्ज हो गया है तुम पर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, एक सहाबी उठ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी क्या हर साल हम पे हज फर्ज है? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली, उस शख्स का जवाब न दिया। फिर सहाबी थोड़ी देर के बाद मुस्तफा ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर सहाबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका जी क्या हर साल हज करना है? फिर मेरे आका ने जवाब इरशाद नहीं फरमाया। तीसरी मर्तबा सहाबी खड़े हो गए, आका तीसरी मर्तबा भी खामोश रह गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आका ने उस सुकूत को तोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, लो कुल गुलाम लवजबत वलम मस्ततातुम, ओ मेरे सहाबी खामोश ना करो, हर बात पर सवाल मत किया करो। और तू बार बार सवाल कर रहा था, अगर एक बार में हाँ कह देता, अल्लाह हर साल तुम पे हज फर्ज कर देता। मेरी ज़बान से अगर निकल जाता जो मुंह से
نکلی تیرے وہ بات ہو کے رہی جو منہ سے نکلی تیرے وہ بات ہو کے رہی اور شب کو کہا کہ دن ہے تو سورج نکلا ارے دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی کہ حضور کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جی، ہوتا وہی ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ بات 100% درست ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہوتا وہی ہے جو میں رب چاہتا ہوں، لیکن جب محمد کہہ دے تو میں اس بات کو کبھی رد نہیں فرماتا ہوں. یہ تو حج ہے یار، حضور کے دل میں خیال آ جائے تو رب کعبہ بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. یار سے بولیں یار، یار سے بولیں. حضور اپنے غلاموں کو نماز ظہر پڑھا رہے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہو. یار سے بولیں. بات ادھر آنی نہیں تھی، لیکن جو ہے نا اس طرح کا موقع آ گیا ہے کہ میں یہ بات جلدی سے کرنا ضروری سمجھوں گا. پیار سے کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ. 2 رکعتیں مصطفیٰ ادا کر چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں. صحابہ جماعت میں کھڑے، آقا بار بار نگاہیں اٹھا رہے ہیں. طاہر سدرہ نشین جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے حبیب رب فرما رہا ہے آپ جو بار بار نگاہیں اٹھا کے آسمان کو تکتے رب آپ کا وضحا والا مکھڑا دیکھ رہا ہے. رب آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. اب اگلی بات سنیے، آپ کی منشا یہ ہے کہ میری امت کا، میرے غلاموں کا قبلہ بدل جائے. میرے غلاموں کا قبلہ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد حرام ہو جائے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. میرا اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او سونیا جدھر تیری منشا ہے اور جدھر تیری رضا ہے رب قبلے کو ادھر ضرور پھیرے گا. جدھر تو راضی ہے ہم قبلے کو ادھر ہی پھیر دیں گے. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. رضائے محمد آواز آنی چاہیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. اچھا اعلان تو ہو گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب تو جدھر چاہتا ہے ہم اسے ضرور بدلیں گے. اللہ جی بدلنا کب ہے؟ تو معن ارشاد فرمایا فَبَا تاقیب مع الوصل کے لیے فوراً فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حضور ابھی اپنا چہرہ پھیر لیں. پیار سے بولیں یار. اچھا ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا اللہ جی عبادت تیری کر رہے ہیں ذرا نماز تو مکمل ہونے دیں. نماز مکمل ہونے دیں پھر صحابہ میں اعلان ہو جائے اگلی نماز کعبۃ اللہ علیہ پاسے پڑھساں. ذرا ندیم صاحب اس بات کی چاشنی لیجئے گا. ایک جو عاشق ہے وہ اس بات کی چاشنی لے گا. اللہ جی تیری عبادت ہے مکمل ہو لینے دے. اگلی بار اعلان ہو جائے پھر نماز اثر ادھر مڑ کے پڑھی آئے
دین میرا ہے، نماز میری ہے، روزہ میرا ہے، حج میرے لیے ہے، زکات و صدقات میرے ہیں، لیکن وہ عبادت میں رد کر دیتا ہوں جس میں میرے محمد کی رضا شامل نہ ہو۔ عبادت وہی قبول کرتا ہو، عبادت میری کرو، میرے نبی کو راضی کر کے عبادت کرنا۔ شطر المسجد الحرام، نماز ابھی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف مڑ کے پڑھی گئی، 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے۔ وہ منظر میں نہیں پیش کرنا چاہتا، جب کبھی موقع آیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کس طرح پلٹ گئی صفیں کی صفیں، ٹھیک ہے۔ حضور کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے، نماز بعد مکمل ہوئی، مصطفیٰ کی مرضی پہلے پوری ہوئی۔ اس دنیا میں بھی مرضی مصطفیٰ کی چلنی ہے اور محشر میں بھی مرضی صرف مصطفیٰ کی ہی چلنی ہے۔ وقت اپنے دامن میں بالکل جو ہے نا گنجائش نہیں رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو چاہیے کہ حج کریں، حج اگر فرض ہے تو وہ لازمی کریں، اس کے لیے شرائط ہیں کچھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ میں جلدی سے، یہ اسلام پہلی شرط ہے، مسلمان ہونا۔ کافر پر فرض نہیں، بولے نہیں ہے۔ پھر عقل دوسری شرط ہے، مجنون پر پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر عاقل ہے، مسلمان ہے، پھر عاقل ہے، بچے پر بھی فرض نہیں ہے، نابالغ ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا، بے شک صاحب استطاعت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری شرط ہے بلوغت، بالغ ہونا، یہ شرط ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ آزادی یہ شرط ہے حج کے لیے، اگر بندہ غلام ہے تو اس پر بھی حج، غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آزاد ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ پھر پانچویں شرط ہے استطاعت، اگر استطاعت رکھتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ اور استطاعت میں صحت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحت پہلے تھی، حج فرض ہوا، پھر بیمار ہو گیا تو پھر اس پر حج باقی رہے گا، وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کروائے لیکن حج اس پر باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حالت بیماری میں تھا، سفر نہیں کر سکتا تھا، پھر حج فرض ہوا، استطاعت ہوئی تو پھر اس پر وہ استطاعت کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا۔ لیکن صحت مند تھا، صاحب استطاعت ہو گیا، پیسہ مال اس کے پاس آ گیا، پھر اسی دوران وہ بیمار ہو گیا تو اس کی فرضیت اس سے ٹلے گی نہیں، بلکہ وہ حج بدل ضرور کروائے گا۔ حج کے لیے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، دیگر بھی جو ہے نا صحابی اس روایت کے موجود ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں فسق و فجور نہیں کرتا، ٹھیک ہے، فسق سے پاک حج کرتا ہے، ریاکاری سے پاک حج کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ یہ بڑی قید ہے، یہ یاد رکھیے گا، وگرنہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب پچھلے ماہ ہوں، شروع سے شروع کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، حج اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور فسق و فجور سے بندہ پاک ہو تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اور کیسا وہ بدقسمت انسان ہے کہ کعبۃ اللہ کا حج بھی کر کے آیا، اس کے ایمان میں مضبوطی نہیں آئی۔ مجھے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو ایک جمعہ، ابھی تو کرونا ہے لیکن ایک جمعہ وہ مسجد حرام میں پڑھتے ہیں، ایک جمعہ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ سود کا کاروبار ہے ان کا سارا۔ میں نے کہا کیا فائدہ، اللہ نے نصیب میں حج اور عمرے لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ طریقہ کار ان کا حلال نہیں ہے۔ یہی اگر جو اللہ نے نصیب لکھا ہوا ہے نا، وہ ہر حال میں بندے نے جانا ہی جانا ہے، سبب اس نے پیدا کرنا ہے، سبب میں اور آپ تو نہیں ہے، مسبب وہ ہے، اس نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ کوئی بندہ روک نہیں سکتا، میں اور آپ کوئی حاکم وقت بھی نہیں روک سکتا، وہ مالک کی قدرت ہے، بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے۔
تو چاہیے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج بھی کرے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، عبادات اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سارے نمازیوں سمیت مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، تو مل کر ہمیں وہ کعبۃ اللہ کی زیارت، وہاں آب زمزم پینا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی کو سارے جو ہے نا مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔